السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہیں وہ بڑے امیزنگ پرسنالٹی ہیں، وہ ہے باڈی بلڈر، اور انہوں نے بے شمار چیمپئن شپ جیتی ہیں. لیکن ان کی یونیک اور سب سے مختلف بات یہ ہے کہ انہوں نے بیک ٹو بیک گولڈ میڈلز حاصل کی ہیں ڈفرینٹ چیمپئن شپ میں، جو کہ پورے پاکستان کی باڈی بلڈنگ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل جو ہے کوئی پاکستانی جیتے. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ ٹائٹل جو ہے ہمارے ریئل پاکستانی کو ملا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، ویسے تو وہ کئی 15 سال سے اسی باڈی بلڈنگ میں ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس ٹائٹل کو جیتنے کے لیے جس کو کبھی کوئی پاکستانی کو اس طرح سے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ گولڈ میڈل نہیں ملے، جس میں گولڈ میڈل ان کو ملا ہے مین فزیک میں، کلاسک فزیک میں، باڈی بلڈنگ میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز پرو کارڈ کیا ہوتا ہے، جس کو ملنے سے وہ دنیا بھر کے کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے باڈی بلڈنگ کر سکتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ آج ہمارے ریئل پاکستانی جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے جا کر یہ جو چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیز ابراہیم خان. السلام علیکم رمیز، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بھائی رمیز، میں نے آپ کا جب انٹرو دے رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کون سی چیمپئن شپ کی بات کروں. ماشاءاللہ سے مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل آپ نے جیتا، اور پہلے پاکستانی ہیں ہماری پوری تاریخ میں کہ اس طرح کا ٹائٹل جو ہے آپ جیت کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ میں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی. بس محنت کر رہا تھا کنسسٹنسی سے، 15 سال سے لگا ہوا تھا، اور ایک ڈریم تھا، بس اس کو موٹیو بنایا ہوا تھا کہ وہ کرنا ہے جو کسی نے نہیں کیا. ایک دفعہ پاکستان کو 3 ان کیٹیگریز میں ورلڈ چیمپئن بھی بنانا ہے اور ٹائٹل بھی لانا ہے، ہسٹری تو بنانی ہے. تو اس کے لیے بس لگا رہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج وہ عزت دے دی. آپ ہمارے ناظرین کو اس بتائیں 39 نوبی ورلڈ چیمپئن شپ کے متعلق کہ یہ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے، کس طرح سے جو ہمارے جو باڈی بلڈر ہیں وہاں پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیں. دیکھیں، یہ ورلڈ چیمپئن شپ ہر سال ہوتی ہے اور یہ جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ہوتی ہے. اس بار یہ بینکاک پتایا میں ہوئی، تھائی لینڈ میں پتایا میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کبھی اسپین میں ہوتی ہے، کبھی فرانس میں، کبھی یو ایس اے میں. تو یہ ڈیفرنٹ اس کے وینیو ہوتے ہیں. اس کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ کبھی 44 کنٹریز ہوتی ہیں، کبھی 50 ہوتی ہیں، کبھی 50 پلس ہوتی ہیں، کبھی 40 انڈر ہوتی ہیں. تو اس طرح اس کی پارٹیسپیشن چلتی رہتی ہے. ڈیفرنٹ کنٹریز آتی ہیں اپنے اپنے ایتھلیٹس لے کے، ہر کیٹیگری کے اندر ان کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، اور بہت ڈیفیکلٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ہمارے جیسے ڈسٹرکٹ اور کنٹری اور سٹی لیول کا کمپٹیشن ہے. بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں ایکچولی ایک کلاس ون کرنے کے لیے، ایک کیٹیگری ون کرنے کے لیے 40 to 45 پلیئر سے لڑنا ہوتا ہے. مطلب پوزنگ سے ہمیں جیتنا ہوتا ہے، اور پھر 40 میں سے 45 میں سے نکلتے ہیں 15 میں سے نکلتے ہیں 10 میں سے 5، پھر 5 میں سے ایک وہ گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے. ویسے سچی بات بتائیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں اس وقت دل تو بڑا دھڑکتا ہوگا کہ اچھا اب جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہوگی، کیونکہ یہ ایک تو بات یہ کہ آپ جب ایک دفعہ کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے بھی وہ راستے کھول دیے. اب آپ نے یہ چیمپئن شپ جیتی، اب دوسروں کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ نہیں ہم بھی جیت سکتے ہیں. اب جب وہاں پہ اس پلیٹ فارم میں جب کبھی کسی پاکستانی نے وہ جیتی نہیں ہے وہ چیمپئن شپ، تو وہ ہوتا ہے نا انسان کو تھوڑا سا کہ لو فیل کرتا ہے کہ پتہ نہیں اب نام آئے یا نہیں آئے. وہ ٹائم ہم ہمارے ساتھ، وہ فیلنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے تھی. شروع سے ایسا ہی ہوا ہے کہ میں نے انٹرنیشنل جانا شروع کیا تھا 2015 میں. 2015 سے میں کنٹینیو انٹرنیشنل پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا رہا. انٹرنیشنلی ورلڈ چیمپئن شپ جاتا رہا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ورلڈ چیمپئن شپ جاتے ہیں نا تو ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یار تم لگتے تو نہیں ہو ورلڈ لیول کے، تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تم ورلڈ لیول. آپ نے ان باتوں کو نوٹس نہیں لینا ہے. آپ نے اپنے گیم پہ فوکس کرنا ہے اور اپنی محنت پہ فوکس کرنا ہے، اور آپ نے اللہ پہ بلیو رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو پیشنیٹ رکھنا ہے کہ کنٹری کے لیے جب آپ کچھ کرنے نکلتے ہیں نا تو آپ کر جاتے ہیں، پھر آپ رکتے نہیں ہیں. تو میری یہی فیلنگز ہوتی تھی. میں جب ورک آؤٹ کر رہا ہوتا تھا نا تو موسٹلی جب میں کارڈیو کرتا تھا تو کارڈیو کے اندر جب میں ٹریڈ مل کر رہا ہوتا تھا تو مجھے یہ فیلنگز یہ آتی تھی کہ میری اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے رمیز ابراہیم خان ورلڈ چیمپئن، اور میں سجدے میں چلا گیا اور میرے ڈیورنگ کارڈیو آنسو نکلنا شروع ہو جاتا تھا. تو میرے جو جم کے لڑکے ہوتے تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے رمیز بھائی آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا.
تو اس وقت میں ہوش میں آتا ہوں. تو کہ میرے ساتھ یہ چلتا رہا اور مجھے بلیو تھا, مجھے فیملی کی بڑی سپورٹ تھی ہر جگہ سے, مجھے میرے فرینڈس کی, میرے ٹرینر کی, پھر میرے جو فینز ہیں وہ مجھے بڑا پروموٹ کرتے تھے. تو ان سب کی دعائیں اور میری والدہ کی, اسپیشلی میرے والد کی جو دعا تھی میرے لیے کہ یہ ضرور ایک نہ ایک دن کچھ ایسا کر کے آئے گا کہ جو کسی نے نہیں کیا وہ ہمارا بیٹا کرے گا. اچھا رمیز, یہ بھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو شوق تھا, جو آپ کی منزل تھی اتنی آسانی تھی, اٹ واز ویری ایکسپینسو, جو اخراجات تھے روزانہ کیے اور آپ کو یہاں تک پہنچنے میں, وہ آپ نے خود کس طرح سے ساری چیزوں کو فائنینس اپنا سارا دیکھا, مینیج کیا, اس بارے میں بتائیں تاکہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ obvious سی بات ہے چیزیں مشکلات رہتی ہیں, بہت کچھ رہتا ہے, لیکن آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں پلیز. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کی جو تیاری ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ایک تو ہماری ڈائٹ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, پر ڈے ہماری صرف ڈائٹ اور سپلیمنٹ کا ہی خرچہ جو ہوتا ہے وہ 8000 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 4000 کی ڈائٹ تو 4000 کا سپلیمنٹ ہمیں لینا ہی لینا ہے, پروٹینز, پری ورک آؤٹ, پوسٹ ورک آؤٹ وغیرہ یہ چیزیں, ٹھیک ہے, ملٹی وائٹامنس وغیرہ. تو جب یہ چیزیں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو 8000 پر ڈے, اور اگر آپ نے ایک سال تیاری کر لی تو آپ سوچیں اماؤنٹ کہاں پہنچ جانی ہے. پھر اس کے بعد ٹریولنگ ایکسپینس, اکاموڈیشن, کمپٹیشن کی فیس, آپ نے اپنی جیب سے کیا سارا کچھ خود کرنا ہوتا ہے, کوئی اسپانسر نہیں ہے. میں نے تو کوشش بھی کی تھی, آواز بھی اٹھائی تھی, کیونکہ میں پچھلے 7 سال سے کر رہا تھا, تو اب آگے میری کمر ٹوٹ چکی تھی کہ میں کہاں سے کروں گا. تو اس 7 سال کے سفر میں میں نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے 2 جم بیچے ہیں, ایک کار بیچی ہے, کچھ وائف نے ہیلپ کی اپنی جیولری سیل کر کے, اور اسی طرح جو ہے میں نے بینک سے لون لیا ہے, اور پھر کچھ فرینڈز نے مجھے لون دیا, اس کے بعد جا کے میں اس چیمپئن شپ میں پہنچا ہوں اور پھر میں یہ جیتا ہوں. لیکن لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں لون لے رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو کیوں بیچ کے ایسا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا میری فیلنگز کیا ہے. میں پیشنیٹ ہوں, مجھے پاکستان کے لیے میں یہ دیکھتا تھا کہ یار ہمارے جو بیچارے باڈی بلڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو جب پاکستان سے سپورٹ نہیں ہوتی نا تو وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میری اناؤنسمنٹ ہوئی, پھر جب ہمارا جھنڈا چلا تو بس وہ جو فیلنگ تھی اس نیشنل اینتھم پہ میں کھو گیا تھا کہ بس آج جو میں نے کیا وہ میرا پاکستان جیت گیا. اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار میں اتنا خوش ہو رہا ہوں, مجھے دیکھنے والے میرے پاکستان کے لوگ کتنا خوش ہو رہے ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں. اور وہ ٹائٹل بھی آپ نے کس سے جیتا لاسٹ ٹائم, وہ اب بتا دیجئے گا, کیونکہ وہاں پہ اور بھی تھے جنہوں نے لاسٹ ایئر جو جیتا تھا. جی, وہ وہاں پہ لاسٹ ایئر جو پرو کارڈ ونر ہوا تھا لڑکا باڈی بلڈنگ میں, وہ انڈیا کا تھا, اور اس بار الحمدللہ پاکستان سے ہیں. تو دیکھیں اس میں بس کوشش تھی میری, اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے مجھے کامیاب کیا. ماں باپ کی دعائیں لگیں, فیملی کی سپورٹ, وائف کی سپورٹ, فرینڈز کی, سب کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. میں بس پہنچ گیا. سفر میرا بڑا مشکل تھا وہاں تک پہنچنے کا. مطلب اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے پاس اینڈ ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکوں گا, میں نہیں جا سکوں گا, لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو پاکستان کے لیے یہ ریکارڈ بنانا تھا تو بن گیا ریکارڈ پاکستان کا. اور یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ میڈلز, یہ پرو کارڈ اور جو ٹرافیز ہیں وہ میں لا نہیں سکا, کیونکہ وہ اتنی بڑی بڑی ٹرافیز ہیں میری, اس پہ اسٹیچو بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی ٹرافیز ہیں. تو وہ ٹرافیز جتنی بھی ہیں تو میں نے تو وہیں اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ میں اپنے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے ایوارڈز نہیں ہیں, یہ میرے پاکستان کے ایوارڈ ہیں. دیکھیں اب جب کہ آپ کے مسز نے بھی بڑا کیا تھا آپ کے ساتھ, قربانیاں دی ہیں دیگر, لیکن آپ نے کہا نہیں سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. اچھا یہ جو پرو کارڈ تو یہ باقی سب آپ نے پاکستان کو دی, لیکن یہ پرو کارڈ تو میں گھر لے کے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے پتا ہے کہ سارے ویزے لگ گئے, یہ اب میرے لیے لے کے تو میں اب گھر لے کے نہیں, بس آفیشیل یہ تو کیونکہ میرے نام پہ ہے تو ظاہر ہے اس کا بینیفٹ مجھے ہی ملنا ہے. چلے کوئی بات نہیں نا, آپ نے کہا پاکستان کے لیے آپ کو ملا تو ہماری ایک ہی بات ہے نا. بالکل, آپ جہاں جہاں جائیں گے پاکستان کی نمائندگی کریں گے, سمجھے وہاں پہ پاکستان کا ایک ایک بچہ موجود ہے. بالکل. دیکھیں میں تو یہی چاہتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ باڈی بلڈنگ اور تمام گیمز, اگر ہماری جو معیشت ابھی ڈاؤن ہوئی ہے, میں نے جو انٹرنیشنل سروے کی ہے نا 7 سال, اس میں جو چیز آبزرو کی, فیل کی نا, وہ یہ کیا کہ
ہماری جو یہ اسپورٹس انڈسٹری ہے نا, اگر ہم کرکٹ سے ہٹ کے دیکھیں, کرکٹ کا تو ایک الگ سینیریو ہے, ان کا ایک اپنا بورڈ ہے, ان کے پاس اچھا بجٹ ہے, پیسے ہیں, ان کا ایک الگ سینیریو ہے, وہ چل رہا ہے, وہ چلتا رہے, اللہ کرے اور آگے بڑھے ہماری کرکٹ, اور آگے جائے, کامیاب ہو سب. لیکن جو باقی ہمارے اسپورٹس ہیں جہاں ہم فیلئر ہو رہے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ان کی کنٹری میں بڑا بزنس آ رہا ہے اس سے. میں ایک آئیڈیا دینا چاہوں گا ہماری گورنمنٹ کو کہ جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے نا, یہ ہاکی کا, فٹ بال کا, باڈی بلڈنگ کا, آرم ریسلنگ کا, مارشل آرٹس کا, تمام گیمز کی, پہلے تو اس کی دونوں فیڈریشنوں کو ختم کریں, اولمپکس اور اسپورٹ بورڈ, ان دونوں کو اسپوائل کر دیں. گورنمنٹ کی ایک ایفیلیٹڈ باڈی ہو, ایک فیڈریشن ہو, خواہ وہ ریکٹ بیڈمنٹن ہو, خواہ وہ فٹ بال ہو, ہاکی ہو, باڈی بلڈنگ ہو, کوئی بھی ہو, سب کی ایک باڈی ہو, ایک ہی فیڈریشن ہو, گورنمنٹ سے ایفیلیشن ہو, پوری دنیا میں ہمارے پلیئر پارٹیسپیٹ کریں. یقین کریں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, ہر گیم میں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے, ہم اتنے میڈل لائیں گے, اس میڈل کے بینیفٹس کیا ہوں گے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ اسپورٹس کی طرف بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہم دوسری طرف بھی جائیں, جیسے سے جو باہر سے ٹورسٹ آ سکتے ہیں, ہمارا ملک بہت زیادہ خوبصورت ہے, بہت ساری چیزوں پہ ابھی بھی ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اور آپ نے تو یہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ دیکھیں محدود وسائل, لمیٹڈ ریسورسز میں بھی کسی کا اگر جذبہ ہوتا ہے, کوئی ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے. شکایتیں تو سبھی کرتے ہیں, لیکن جو کر کے دکھائے یہ بات ہوتی ہے. کیونکہ پاکستان, نو ڈاؤٹ ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا, تو ہمیں بھی چاہیے ہم دیں. تو اس لیے آج ہمارے جو ریئل پاکستانی نے آج دیا ہے, ہمیں فخر بھی ہے, کیونکہ اب ہماری پہچان ہے, اور آپ جس طرح سے آپ کے عزائم اس طرح سے کہ یہ سفر یہاں تک نہیں, اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو دس ایئر اس میں آپ کی کیا مصروفیات رہیں گی, کون سے اب چیمپئن شپ, کون سے ٹورنامنٹس, کون سی گولڈ میڈلز, کیا کیا لے کر آنا ہے پاکستان میں آپ نے؟ جی بالکل, اب موٹیویشن اور ہائی ہو گئی ہے, اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی ہو گئی ہیں, بہت ہائی ہو گئی ہیں. اب تو خیر جو لوگ مجھے, اسپیشلی میری وائف جو مجھے کہتی تھی ارے کیا ہے آپ جیت نہیں پائیں گے, آپ کیسے آگے جائیں گے, آپ اتنی محنت کرتے ہیں, چھوڑ دیں, کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دیں, آپ کیوں اپنی تکلیف لے رہے ہیں, اور یہ اور وہ. آج وہ کہہ رہی ہے کہ نیکسٹ ایونٹ کے لیے ڈائٹ بنانا شروع کر دوں. میں نے کہا 2 دن تو کھانے دو مجھے. تو مطلب انہوں نے کھانا نہیں پکانا ہوگا, چلے ڈائٹ پہ چلے. ہاں, تو وہ بس وہ ڈائٹ پہ جو ہے وہ ریڈی ہے بنانے کے لیے, اور مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے کہ نیکسٹ ایونٹ کھیلنا ہے. نیکسٹ ایونٹ ہے اولمپیا, جو کہ ابھی رمضان کے فوراً بعد ہے, جولائی کے اینڈ میں, اور نہیں اپریل کے اینڈ میں ہوگا. آپ کا مسٹر اولمپیا ہے. آپ کی مسز ہر چیز میں خیال رکھتی ہے, آپ کی فائنینشیل ایشوز کو دیکھتی ہیں, آپ کی ڈائٹ کو, پھر تو اس چیز کا بھی بڑا خیال کرتی ہیں. نہیں آپ کو غصہ نہیں آیا, آپ خوش ہیں؟ نہیں, وہ مسز کیا, میرے بچے بھی بڑے ریزرو رہتے ہیں ماشاءاللہ, میرے 3 بچے ہیں. تو جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو میرے لاسٹ کے 2 months ہوتے ہیں نا, 1.5 month, 45 days وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. اس میں کوئی میرے قریب نہیں آ رہا ہوتا, نہ میرے جم میں کوئی لڑکا قریب آ رہا ہوتا ہے, نہ میری وائف, بلکہ بس ایک میری اماں ہے جو مجھے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ان کے آگے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہے وہ صبر کرنا ہوتا ہے. تو وہ مجھے لے کے چل رہی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو میں گائیڈ کرتی رہوں کہ یہ اس کی لڑائی نہ ہو, یہ غصہ نہ کرے. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اینڈ میں, آپ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے 11-12 مہینے سے ایک ہی کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے, بوائل کھانا کھا رہے ہیں, آپ کی لائف میں اسپائس نہیں ہے, آپ کے سامنے لوگ مرچ مسالے کھا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں, ایش کر رہے ہیں, یہ جہاد ہی ہے ایک طرح سے, میٹھا کھا رہے ہیں. آپ نے 12 مہینے سے چینی نہیں استعمال کی ہوئی ہے, تو اور آپ کافی, بلیک کافی, ابلا ہوا کھانا, انڈے, چکن, مچھلی, اس پہ آپ جی رہے ہیں. تو لازمی سی بات ہے کہ کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں آپ شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں. اس وقت میری وائف بڑا خیال رکھتی ہے. آپ نام لے لیں ان خواتین کا, والدہ کا نام لے لیں اور اپنی مسز کا بھی نام لے لیں, کیونکہ صحیح کہا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں میری اس کامیابی کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے, وہ 3 لوگوں کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا یہ کامیابی. میرے پیرنٹس, اور یعنی امی ابو اور میری وائف, ان تینوں کی بڑی محنت ہے اس کے پیچھے. آپ یقین کریں, میرے جو بابا ہیں انہوں نے آج مجھے اس قابل, میں جو بھی کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں.
آج انہوں نے مجھے پال کے بڑا کیا, میری پرورش کی ہے, ایسی تو میں آج ایسا ہوں ان کی وجہ سے. اور ان کی دعائیں, وہ تہجد میں اٹھتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں, میری بڑی فکر کرتے ہیں, اور وہ بڑے کیئرنگ پرسن ہیں ہر بچے کے لیے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے سایہ اسی طرح سے ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور جس طرح سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ بھی ان کا کریں. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کوئی میسج آپ پیغام اپنے فینس کے لیے دینا چاہیں. بالکل, میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. جو لوگ مجھ سے انسپائر ہیں, مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, وہ اپنی موٹیویشن کو ڈاؤن نہ کریں کہ رمیز بھائی نے اپنا سب کچھ بیچ دیا, سب ختم ہو گیا, اور رمیز بھائی اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تو ہم اس فیلڈ میں کیوں جائیں. دیکھیں, اس فیلڈ میں آنے کے, میں تو بہت پرو لیول پہ گیا, ورلڈ لیول پہ گیا, ابھی تو آپ نے لیول شروع کرنے. تو اس فیلڈ سے آپ کو بینیفٹس بھی بہت ہیں. آپ کی جاب اپارچونیٹیز اچھی بن سکتی ہے, آپ کا فیوچر بن سکتا ہے, آپ کا کریئر بن سکتا ہے. پھر سب سے بڑی بات, جو آنے والا وقت ہے وہ بہت خراب ہے. اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی جو مطلب ہیلتھ ہے, آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یار, آپ صبح سے شام تک ہیلدی روٹین ہے, ہیلدی ایٹنگ, آپ فریش ہیں. آپ جب آپ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی اسکن ایسی ہوگی جیسے پیپر بیبی اسکن ہو جائے گی, کیونکہ آپ زیادہ تعریف کریں گے ہم بھی شروع ہو جائیں گے. تو آپ ینگ ہو جاتے ہیں, مطلب آپ 10 سال بیک چلے جاتے ہیں بالکل, آپ اگر اچھی ڈائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی یہ کریں, بجائے اس کے کہ جو ہماری ینگ جنریشن نشوں میں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لگ گئی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ کریں. ضروری نہیں آپ باڈی بلڈر بنیں, آپ ایکٹر بنیں, آپ ماڈل بنیں, کچھ بھی بنیں, آپ کو کرنا یہی ہے فٹ رہنے کے لیے. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. بہت شکریہ شکریہ رمیز, وش یو گڈ لک, کیونکہ آگے بھی ابھی مزید چیمپئن شپس آپ نے جیتنی ہیں, اور ہماری دعائیں, ہماری پورے پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی رمیز ابراہیم خان. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر فیلڈ میں کام کریں لیکن اپنی صحت کا پلیز اپنا خیال کریں, چاہے وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو. آپ کی صحت ہے تو آپ کوئی بھی چیمپئن شپ جیت سکتے ہیں, اور زندگی میں ہر کام کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت